تیرے آستان پہ آئے، تیری یاد کھینچ لائی، رکھے خدا سلامت، تیرے در سے آشنائی، رکھے خدا سلامت، تیرے در سے آشنائی، تیری گلی کے پھیرے میری زندگی کا حاصل، تیری گلی کے پھیرے میری زندگی کا حاصل، تیرے در سے آشنا ہوں، ہے یہ میری پارسائی، تیرے در سے آشنا ہوں، ہے یہ میری پارسائی، کبھی میں جو لڑے کھڑایا، کبھی میں جو ڈگمگایا، کبھی میں جو لڑے کھڑایا، کبھی میں جو ڈگمگایا، تیری مستی نظر ہی مجھے تھامنے کو آئی، تیری مستی نظر ہی مجھے تھامنے کو آئی، اور تیرے نام سے ظہوری مجھے جانتے ہے دنیا۔ الحاج محمد علی ظہوری قصوری رحمۃ اللہ علیہ کا لکھا ہوا یہ نعتیہ کلام ہے۔ یہ وہ عاشق رسول گزرے ہیں جن کی نعت میں جب یہ محفل میں پڑھا کرتے تھے تو پورا مجمع آنسو بہا رہا ہوتا تھا۔ اللہ نے ان کو یہ فضیلت بخشی ہے۔ عزیزان محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ میں ایسے عاشقان رسول کا کلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ فرماتی ہیں میرا جو مرتبہ، آپ فرماتے ہیں میرا جو مرتبہ اور مقام ہے، جو عزت ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یہ آپ کے نام سے ہے۔ تیرے نام سے ظہوری مجھے جانتے ہے دنیا، تیرا ہو گیا ہوں جب سے، میری ہو گئی خدائی،
تیرا ہو گیا ہوں جب سے، میری ہو گئی خدائی، تیرے آستاں پہ آئے، تیری یاد کھینچ لائی۔ عزیزان محترم، حمد و صلات کے بعد میرا موضوع گزشتہ سے پیوستہ ہے، موت سے متعلق اور ایصال ثواب سے متعلق آج چند کلمات عرض کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے حق بیان کرنے اور آپ کو حق سننے، مجھے اور آپ کو حق کا عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عزیزان محترم، اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، ثم الینا ترجعون، پھر تم سب نے ہماری طرف، میری طرف لوٹ کر آنا ہے۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام کی احادیث کے مطابق یہ تو قرآن کا بھی فیصلہ ہے اور حدیث مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا بھی فیصلہ ہے کہ موت ہر آن میں آنی ہے۔ جو اللہ تبارک و تعالی نے جتنی زندگی لکھی ہے، چاہے 1 سال ہے، 2 سال ہے، 10 سال ہے، 20 سال ہے، 50 ہے، 60 ہے، 100 ہے یا اس سے زیادہ ہے، لیکن موت کا وقت مقرر کر دیا ہے رب تعالی نے، اور وہ مقررہ وقت سے 1 سیکنڈ 1 ساتھ بھی ادھر ادھر نہیں ہو سکتا۔ لیکن دعا پروردگار سے ہمیشہ یہی کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، مرتے ہوئے کلمہ طیبہ نصیب فرمائے، اور پھر ہمیں موت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ موت کی تیاری نیک اعمال ہیں، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، انسانیت کی خدمت ہے، لوگوں سے محبت ہے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے محبت ہے، ماں باپ کا احترام ہے، استاد کا احترام ہے، بڑوں کا احترام ہے۔ یہ ساری چیزیں، اور خصوصاً جس مقصد کے لیے ہمیں اللہ تبارک و تعالی نے پیدا فرمایا اور جس وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں افضلیت عطا فرمائی، ہم تمام امتوں سے افضل بنے۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا میں نے تمہیں افضل اس لیے بنایا کہ تم نیکی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے منع کرتے ہو۔ یہ کام آج ختم ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ عزیزان محترم، جب تک ہم اس اللہ کے حکم پر عمل پیرا ہوں گے، یعنی نیکی کا حکم کرتے رہیں گے، برائی سے منع کرتے رہیں گے، تو یہ سمجھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس حکم پر ہم عمل پیرا ہے، اور جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں افضلیت بخشی ہے۔ اور یاد رکھیے، جب ہم یہ کام بالکل چھوڑ دیں گے، آج اگر اکثریت میں یہ ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا، لیکن آج بھی ایسے علماء ربانیین، اولیاء اللہ اور نیک صالح موجود ہیں جو اس بات پر عمل پیرا ہیں، جو خود بھی نیکی کرتے ہیں، برائی سے بچتے ہیں، اور دوسروں کو نیکی کا حکم بھی دیتے ہیں اور برائی سے منع بھی کرتے رہتے ہیں، جن کی وجہ سے آج یہ دنیا آباد ہے۔ تو عزیزان محترم، اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا موت کی خوب تیاری کرو۔ اور اس کے علاوہ جب بندہ فوت ہو جاتا ہے، سوال اٹھتا ہے کہ مرنے کے بعد اگر کوئی نیک عمل کر کے اس مردے کو ایصال ثواب کیا جائے، اس کی روح کو بخشا جائے، کیا یہ ثواب اسے ملتا ہے کہ نہیں؟ آئیے حدیث مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حوالے سے آپ کو بتاتا چلوں۔ جناب سیدنا حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ کا انتقال ہو گیا۔ آپ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میری والدہ محترمہ کا اچانک انتقال ہو گیا ہے، وہ اپنے ہاتھ سے صدقہ و خیرات نہیں کر کے گئیں، کیا میں ان کے مرنے کے بعد، ان کے وصال کے بعد ان کے ایصال ثواب کے لیے کوئی صدقہ اور خیرات کر سکتا ہوں؟ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہاں،
تم ان کے لیے پانی کا ایک کنواں کھدوا دو۔ کیا کرو؟ پانی کا ایک کنواں کھدوا دو۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پانی کا ایک کنواں کھدوایا۔ آج لوگ یہ بھی سوال کرتے ہیں کہ یہ خیرات غوث پاک کی ہے، یہ خیرات خواجہ اجمیر کی ہے، یہ فلاں پیر کی ہے، اس طرح کہنا یہ تو شرک ہے، یہ تو ساری چیزیں حرام ہو جاتی ہیں۔ آئیے حضرت سعد سے پوچھتے ہیں کہ اے سعد، تو نے جب وہ کنواں کھدوایا اس کے بعد پھر کیا عمل کیا؟ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کنواں کھدوا کے پھر اس کا نام رکھا حاضہ لأم سعد، یہ حضرت سعد کی والدہ کا کنواں ہے، اس کے نام سے منسوب ہے، اس کے نام سے کنواں کھدوایا۔ جب تک لوگ اس سے پانی پیتے رہیں گے حضرت سعد کی والدہ کو اس کا اجر و ثواب ملتا رہے گا، ثواب ملتا رہے گا۔ تو پتہ چلا کہ مرنے کے بعد اگر اس کے عزیز و اقارب، اس کے رشتہ دار اس کے ایصال ثواب کے لیے کوئی صدقہ خیرات کرتے ہیں تو اس کا ثواب اس مرنے والے کو ضرور پہنچتا ہے۔ اور سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان کے مرنے کے بعد سب چیزیں منقطع ہو جاتی ہیں، سارے رشتے منقطع ہو جاتے ہیں، سارے اعمال منقطع ہو جاتے ہیں سوائے تین چیزوں کے۔ تین اعمال ہیں جو مرنے کے بعد بھی اس مردے کو اس کے ثواب، اس کا اجر و ثواب ملتا رہتا ہے۔ سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک ہے صدقہ، یعنی مرنے والا اگر اپنی زندگی میں کوئی صدقہ کر کے گیا ہے۔ صدقہ کیا ہے؟ مسجد بنوا دی، مدرسہ بنوا دیا، تو اس کام کا ثواب جب تک وہ مسجد قائم ہے، مدرسہ قائم ہے، اس کے مرنے کے بعد بھی جاری و ساری رہے گا، اس کو ثواب ملتا رہے گا۔ باقی تو سارے عمل منقطع ہو جاتے ہیں، اس کی زندگی تک ہیں، جو نیکیاں وہ کرتا رہا اس کو اجر و ثواب اس کی زندگی تک ملے گا۔ لیکن جیسے ہی موت آتی ہے سارے باب بند ہو جاتے ہیں، ساری کتابیں بند ہو جاتی ہیں۔ لیکن یہ تین عمل ہیں، سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس کا ثواب مردے کو مرنے کے بعد بھی ملتا رہتا ہے۔ ان میں پہلی چیز کیا ہے؟ صدقہ، مسجد بنوا دی یا اس میں کوئی حصہ ڈال دیا، مدرسہ بنوا دیا یا اس میں حصہ ڈال دیا، ایسی چیز بنوا دی جو ہمیشہ قائم رہی، یا جب تک وہ قائم رہے گی اس مرنے والے کو اس کا ثواب اس کی قبر میں ضرور ملتا رہے گا۔ اور سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دوسری چیز ہے علم، علم دین۔ اس نے خود پڑھا اور کسی دوسرے کو پڑھایا، پھر اس نے اگلے کو پڑھایا، پھر اس نے کسی اور کو پڑھایا۔ جب تک یہ علم یعنی یا اس نے قرآن پڑھایا، علم دین سکھایا، کوئی شرعی مسائل سکھائے، جب تک وہ آگے لوگوں تک منتقل کرتا رہے گا اس کا اجر و ثواب بھی اس مرنے والے کو ملتا رہے گا۔ یعنی ایک عالم دین ہے، وہ ساری زندگی علم پڑھتا رہا، پڑھاتا رہا، پھر اس کے جتنے شاگرد ہیں آگے وہ علم دین پڑھتے رہے، پھر پڑھاتے رہے۔ جب تک یہ سلسلہ رہے گا اس عالم دین کے مرنے کے بعد اس کو اس کا ثواب، اجر و ثواب اس کی قبر میں اسے ملتا رہے گا، جاری و ساری رہے گا۔ اور سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا پھر تیسرا عمل ہے وہ ہے نیک اولاد۔ مرنے والا مر گیا، پیچھے نیک اولاد چھوڑ گیا، اب مرنے کے بعد اس کی اولاد جب اس کے لیے ہاتھ اٹھا کے دعا مانگے گی، اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے والدین کی مغفرت کی دعا مانگے گی، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا ثواب بھی اسے مرنے کے بعد بھی قبر میں اس کو مردے کو پہنچاتا رہے گا، ایصال ثواب اسے ملتا رہے گا۔ ایک شخص کا انتقال ہو گیا، اس نے پھر مرنے کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں اس قبر سے میرا گزر ہوا، میں نے دیکھا کہ مردے پر عذاب ہو رہا ہے، میں اس قبرستان سے گزر گیا، جب کچھ دنوں کے بعد واپسی اسی قبرستان سے گزر ہوا، اسی قبر کے پاس سے جب میں گزرا میں نے کیا دیکھا کہ اس قبر والے پر اب عذاب نہیں ہو رہا بلکہ رحمتیں برس رہی ہیں۔ یہ انبیاء کا خاصہ ہے
یہ انبیاء کا خاصہ ہے۔ آج تو لوگ پتہ نہیں کیسے کیسے منکر پیدا ہو گئے کہ اپنے نبی کے خلاف بھی باتیں ہو رہی ہیں کہ اسے دیوار کے پیچھے کا علم نہیں ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قبر کے اندر دیکھ رہے ہیں کہ مردے پر عذاب ہو رہا ہے یا رحمت برس رہی ہے۔ یہ تو پھر عیسائیوں سے اپنا عقیدہ پوچھو اور پھر اپنے عقیدے پر خود نظر ڈالو کہ تمہارا عقیدہ کیسا ہے، عیسائیوں کا عقیدہ کیسا ہے۔ وہ عیسائی جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں، اس کا کلمہ پڑھتے ہیں، ان کے نظریے کے مطابق بھی ہمارے نبی دیکھ رہے ہیں کہ قبر میں کیا ہو رہا ہے۔ اور پھر آج کا امتی کلمہ پڑھنے کے بعد پھر کہے کہ میں نبی کو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں۔ تو عزیزان محترم خود ہی اندازہ لگائیے کہ یہ قوم کس ڈگر پہ چل رہی ہے۔ حضرت عیسیٰ فرماتے ہیں میں حیران ہوا کہ کچھ ہی دن پہلے اس پر عذاب تھا، اب رحمتیں برس رہی ہیں۔ میں نے عرض کی پروردگار یہ ماجرا کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اے عیسیٰ علیہ نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام، یہ بندہ جب مرنے لگا، مرنے کے بعد اس نے اپنے ورثے میں اپنی بیوی کی گود میں ایک بچہ چھوڑا جو بہت چھوٹا تھا۔ جب آج یہ کچھ بڑا ہوا ہے، اس کی والدہ نے جا کے مکتب میں اسے داخل کرایا، مدرسے میں داخل کرایا۔ استاد صاحب نے کہا کہ پڑھ بیٹے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ اس نے آج مدرسے میں بیٹھ کر، مسجد میں بیٹھ کر میرا نام لیا ہے۔ جب یہ بسم اللہ پڑھنے لگا تو استاد نے کہا کہ آج بار بار بسم اللہ پڑھ تاکہ تجھے اچھی طرح یاد ہو جائے۔ توتلی زبان سے وہ پڑھتا رہا، کبھی اٹکتا ہے، کبھی پڑھتا ہے، پھر اٹکتا ہے، پھر پڑھتا ہے۔ رب تعالیٰ نے فرمایا اے عیسیٰ، اس کا بیٹا زمین کے اوپر توتلی زبان سے مجھے رحمان اور رحیم کہتا رہے اور میں اس کے باپ کو قبر کے اندر سزا دیتا رہوں، یہ مجھے لائق نہیں ہے۔ آج جب اس کے بیٹے نے بسم اللہ پڑھی ہے، میں نے اسے عذاب قبر اٹھا دیا ہے، میں نے اس سے عذاب قبر اٹھا دیا ہے۔ تو عزیزان محترم پتہ چلا کہ دنیا میں رہ کر نیک اولاد اگر قرآن پڑھ کر، بسم اللہ پڑھ کر اور سورتیں پڑھ کر اگر اپنے والدین کو ایصال ثواب کرتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس ایصال کا اسے ثواب دیتا ہے اور مغفرت بھی کر دیتا ہے، عذاب میں تخفیف بھی ہو جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ میں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تو میں عرض کر رہا تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام قبر کے اندر دیکھ رہے ہیں کہ مردے پر عذاب ہو رہا ہے، مردے پر عذاب ہو رہا ہے۔ آئیے چلتے ہیں بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں۔ کیا رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی جانتے ہیں کہ قبر میں کیا ہو رہا ہے؟ سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا بھی ایک مرتبہ گزر ایک قبرستان سے ہوا۔ ایک قبر کے قریب جب گزرے، میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ان قبر والوں پر عذاب ہو رہا ہے۔ دو قبریں تھی برابر میں، فرمایا ان قبر والوں پر عذاب ہو رہا ہے۔ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے تو صرف یہ دیکھا کہ عذاب ہو رہا ہے، اس کے بعد پھر رحمت برس رہی ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے یہ بھی بتلا دیا کہ عذاب کس وجہ سے ہو رہا ہے، کہیے سبحان اللہ۔ اب لوگ اگر کہیں کہ دیوار کے پیچھے کا علم نہیں، یہ ان کے علم کے مطابق وہ خود فیصلہ کریں وہ ایمان کے کس درجے پر کھڑے ہیں۔ میرے آقا علیہ السلام قبر کے اوپر کھڑے ہو کر، زمین کے اوپر کھڑے ہو کر، زمین کے اندر یعنی قبر کے حالات بتا رہے ہیں کہ مردوں کو عذاب ہو رہا ہے۔ اگر چلو ٹھیک ہے، یہ بات رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس وقت ان کی نگاہ نبوت نے یہ دیکھ لیا، لیکن یہ بھی دیکھ لیا کہ عذاب کس وجہ سے ہو رہا ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا ایک پیشاب کی چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا اور دوسرا چغل خور تھا، غیبت کیا کرتا تھا، جس وجہ سے اس پر عذاب ہو رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب ہر شخص یہ اندازہ لگائے، آج یہ دونوں عمل ہم میں کثرت سے پائے جاتے ہیں۔ لوگ آج کثرت سے عزیزان محترم پیشاب کرنے کے بعد فوراً کھڑے ہو جاتے ہیں، انہیں نہ استنجا کرنے کی سنت یاد آتی ہے، نہ پاکی کی سنت کوئی یاد آتی ہے۔ بس کیا ہے، ایک ہی بہانہ ملا ہوا ہے کہ بس مجھے قطرے آتے ہیں، میں نماز نہیں پڑھ سکتا، مجھے معذوری ہے، میں پیشاب کی چھینٹوں سے نہیں بچ سکتا۔ سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آج سے 1400 سال پہلے فرما گئے اور پتہ بھی تھا لوگ یہ بہانے بنائیں گے۔ میرے آقا علیہ السلام نے تبھی فرمایا کہ اس سے بچو، جب بھی پیشاب کرو اچھے طریقے سے اپنے لباس کو بھی بچاؤ، چھینٹوں سے اپنے بدن کو بھی بچاؤ۔
اور یہ لباس اور بدن تب بچیں گے کہ ہم جب سنت کے مطابق ایک اسلامی طریقے کے مطابق بیٹھ کر کوئی پیشاب کرے گا۔ آج تو انگریزوں کا دور ہے، ہمیں اکثریت کو کھڑے ہو کر پیشاب کرنے کی عادت بن گئی۔ اس حالت میں آپ خود بتائیں، نہ وہ اس کا لباس چھینٹوں سے بچ سکتا ہے، نہ اس کا بدن چھینٹوں سے بچ سکتا ہے۔ اور میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں اس مردے پر عذاب اس لیے ہو رہا ہے کہ یہ پیشاب کی چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ میں بچنے کی توفیق عطا فرمایا۔ دوسرا فرمایا غیبت کیا کرتا تھا۔ غیبت کا عمل بھی ہم شروع کرتے ہیں اللہ معاف کرے سے، اللہ معاف کرے۔ باقی آگے ہم نے الف سے لے کر یہ تک جتنے گھنٹے بیٹھے ہیں، جتنی دیر بیٹھے ہیں، بس ایک مرتبہ اللہ معاف کرے بولا اور شروع ہو گئے اگلے کے عزیزان محترم عیبوں میں عیب نکالتے رہیں گے، عیب نکالتے رہیں گے۔ میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، پتہ ہے اس کی سزا کیا ہے؟ سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم معراج کی رات گئے، یہ ساری چیزیں میرے آقا علیہ السلام نے واضح بیان فرما دی ہیں کہ غیبت کرنے والا ایسا ہے جیسے اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھا رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ میں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عزیزان محترم، فی زمانہ بہت مشکل ہے بچنا، لیکن خدا کے لیے مسلمانوں، اگر ہم سنت مصطفیٰ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرامین پر عمل نہیں کریں گے تو اور کون کرے گا؟ معاف تو اللہ ہی نے کرنا ہے، لیکن ہم بھی کوئی معافی کا کوئی راستہ اختیار کریں، ہم بھی کوئی ایسا گوشہ چھوڑیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو دنیا بنائی ہے یہ مکافات عمل ہے، مانا اس کی رحمت بہت وسیع ہے۔ وہ بخشنے پر آئے تو ایک تنکے میں بخش دیتا ہے، پکڑنے پر آئے تو ایک تنکے میں بھی پکڑ لیتا ہے۔ اگر وہ بخشنے پہ آئے تو پیاسے کتے کو پانی پلانے پہ بخش دیتا ہے، اگر وہ پکڑنے پر آئے تو ایک تنکے میں بھی پکڑ لیتا ہے۔ تو اس لیے عزیزان محترم، بڑے بڑے اولیاء اللہ بھی فرما گئے کہ اے پروردگار، اگر تو نے قیامت کے دن عدل کیا، انصاف کیا، تو بڑی بڑی ہستیاں بھی نہیں بچ سکتی، بڑے بڑے مقرب بندے بھی نہیں بچ سکتے، لیکن اے پروردگار قیامت کے دن تو فضل فرمانا، قیامت کے دن فضل فرمانا۔ بس جب تیرا فضل برسے گا، پھر اس فضل کی یہ بہار ہوگی، ہم جیسے بد لوگ اور کمینے لوگ بھی بخشے جائیں گے۔ یہ اللہ کے ولی کا کلام ہے عزیزان محترم۔ یہ تو اس نے عاجزی کے طور پر اپنے آپ کو کہا، لیکن آج ہر بندہ اپنے گریبان میں جا کے اپنے اعمال پر نظر ڈالے اور ہم کس راستے پر چل رہے ہیں، خود ہی فیصلہ ہو جائے گا، خود ہی ضمیر بتا دے گا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعلیمات کے کتنے قریب ہیں اور دنیا کے کتنے قریب ہیں۔ تو سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نگاہ نبوت کے قرباں فرمایا ان پر عذاب ہو رہا ہے۔ ایک پیشاب کی چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا، دوسرا غیبت کیا کرتا تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے 2 کھجور کی ٹہنیاں منگوائی اور دونوں کو ایک قبر پہ رکھی، دوسرے قبر پہ، فرمایا اس سے ان کے عذاب میں تخفیف ہوگی۔ کہیے سبحان اللہ۔ کھجور کی ٹہنیاں رکھنے سے 10 محرم کو پھر یہ سوال اٹھتے ہیں، لوگ جب قبرستان میں جاتے ہیں پھر یہ سوال اٹھتے ہیں، یہ کھجور کس نے رکھی، یہ ٹہنیاں کس نے رکھی، اس سے مردے کو کیا ملنا ہے؟ جو وہ کر گیا اپنی زندگی میں کر گیا، اب یہ ٹہنیاں رکھنے سے کیا ہوگا، یہ دال پھینکنے سے کیا ہوگا؟ جب چڑیاں چگے گی اس کا ثواب اسے ملے گا، جب تک وہ ٹہنیاں تر رہیں گی اس کا ثواب یعنی اس کے عذاب میں تخفیف ہوگی۔ یہ فرمان مصطفیٰ ہے، یہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خود کر کے بتایا ہے۔ تو عزیزان محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ میں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تو میں عرض کر رہا تھا، اللہ نے ارشاد فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، اور سکرات بڑی سخت ہے عزیزان محترم، بڑی سخت ہے سکرات کا عالم۔ حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے صحابی ہیں، آخری وقت میں کلمہ پڑھایا جا رہا ہے لیکن زبان بند ہے، کلمہ جاری نہیں ہوتا۔ حضرت علقمہ کی بیوی نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیغام بھیجا، یا رسول اللہ میرے شوہر کا یہ حال ہے، کافی ٹائم سے کلمے کی تلقین کر رہے ہیں لیکن کلمہ زبان پہ جاری نہیں ہو رہا۔ میرے آقا نے صحابہ کو بھیجا، صحابہ کرام آئے، وہ بھی کلمے کی تلقین کرتے رہے لیکن حضرت علقمہ کی زبان پر کلمہ جاری نہیں ہو سکا۔ صحابہ واپس آ گئے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہم نے بڑی کوشش کی لیکن علقمہ کی زبان پر کلمہ جاری نہیں ہو سکا۔
میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کیا اس کے والدین میں سے کوئی زندہ ہے؟ فرمایا ہاں یا رسول اللہ، اس کی ماں بوڑھی زندہ ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا چلو اس کی والدہ کے پاس چلتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صحابہ کو لے کر حضرت علقمہ کی والدہ کے پاس آ جاتے ہیں۔ حضرت علقمہ کی والدہ نے جب دیکھا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ نے حکم کیا ہوتا میں حاضر ہو جاتی، آپ میرے غریب خانے بھی تشریف لے آئے۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا میں نے سمجھا کہ تم بوڑھی ہوگی، ضعیف العمر ہو، اس لیے میں خود ہی چلا آیا۔ فرمایا بتاؤ علقمہ کیسا تھا، اس کے اعمال کیسے تھے؟ سنو رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے محبت کا دم بھرنے والو، آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے امتیوں، سنو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اے علقمہ کی ماں بتاؤ علقمہ کا برتاؤ کیسا تھا، اس کے اعمال کیسے تھے؟ میرے آقا نے جب یہ سوال کیا حضرت علقمہ کی والدہ نے کہا کہ علقمہ بہت اچھا تھا، نمازی تھا، صوم و صلاۃ کا پابند تھا، نمازیں پڑھتا تھا، روزے رکھتا تھا، صوم و صلاۃ کا پابند تھا۔ میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تیرے ساتھ اس کا سلوک کیسا تھا؟ اب والدہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ماں نے رو کر کہا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میرے ساتھ اس کا سلوک اچھا نہیں تھا۔ سنو نوجوانوں، آج اگر تھوڑی تھوڑی بات پر ماں سے ناراض ہو کر، باپ سے ناراض ہو کر اس سے بدتمیزی کرنے والوں، کان کھول کر سنو، جس نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے امتی ہیں اور جس نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ہم محبت کا دم بھرنے والے ہیں، آج میرے آقا نے پھر آگے کیا ارشاد فرمایا؟ میرے آقا نے جب یہ سنا حضرت علقمہ کی ماں کی آنکھوں میں جب آنسو آئے، میرے آقا نے فرمایا کیا ہوا؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ اپنی بیوی کو مجھ پر ترجیح دیتا تھا، میری نہیں سنتا تھا، اپنی بیوی کی بہت زیادہ سنتا ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر آگے کوئی بات میرے آقا نے نہیں فرمائی، ارشاد فرمایا کہ لکڑیاں اکٹھی کرو، لکڑیاں اکٹھی کرو۔ صحابہ کرام دوڑ پڑے لکڑیاں اکٹھے کرنے کے لیے، لکڑیاں جمع ہو جاتی ہیں۔ علقمہ کی ماں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ کیا کرنے لگے ہیں؟ فرمایا اسے جلانے لگا ہوں۔ جس سے ماں باپ ناراض ہوں اس سے رب بھی ناراض ہے، اس کا نبی بھی ناراض ہے۔ جس سے ماں باپ ناراض ہوں اس سے رب بھی ناراض ہے، اس کا نبی بھی ناراض ہے، اور یہ اس وقت تک کلمہ نہیں پڑھ سکے گا۔ اب اگر تو اسے معاف کرتی ہے تو میں اسے بخش دوں گا۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اے ماں اگر تو اسے نہیں بخشتی دوزخ کی آگ بہت ہی سخت ہے، میں اسے یہی جلانا چاہتا ہوں، یہ آگ بہت کم ہے تاکہ یہ یہی کفارہ ادا کر کے جائے۔ میرے آقا علیہ السلام کا یہ فرمانا تھا، ماں کی چیخ نکل جاتی ہے، ماں کی مامتا تڑپ اٹھی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں نے معاف کر دیا، میں نے معاف کر دیا۔ میرے آقا علیہ السلام نے صحابہ کو بھیجا کہ جاؤ اب اسے کلمے کی تلقین کرو۔ جب صحابہ آتے ہیں حضرت علقمہ کے پاس، کہا کہ پڑھو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ۔ بس یہ بلنا تھا، حضرت علقمہ کی زبان پہ یہ کلمہ جاری ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ عزیزان محترم، یا اللہ تبارک و تعالی مرتے وقت ہم سب کو کلمہ طیبہ نصیب فرمائے۔ پڑھیے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، پڑھیے لا الہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جن حضرات نے سنتیں نہیں پڑھی سنتیں پڑھی۔